ستم ہی کرنا جفا ہی کرنا، ستم ہی کرنا جفا ہی کرنا، نگاہ الفت کبھی نہ کرنا، تمہیں قسم ہے ہمارے سر کی، ہمارے حق میں کمی نہ کرنا۔ داغ دہلوی کا یہ شعر ہے، ایک نئے اور منفرد انداز میں وہ اپنے محبوب کے ساتھ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اپنے محبوب کو اپنے تعلق کے حوالے سے کہتے ہیں، میرے محبوب آپ مجھ پر بس نگاہ کرو، چاہے کہ وہ نگاہ جفا کی ہو، چاہے وہ نگاہ ستم کی ہو، لیکن میرے محبوب میں ڈرتا ہوں تمہارے الفت بری نگاہ سے۔ یعنی اے میرے محبوب جب تم مجھ پہ محبت کی نگاہ ڈالو گے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یعنی تمہاری محبت کی نظر میں سہ نہیں پاؤں گا، یعنی میرے لیے وہ مقام، وہ مرتبہ، یعنی وہ گھڑی میرے لیے حد سے زیادہ جس کو کہتے ہیں پراؤڈ مومنٹ یا فخر کرنے کی گھڑی ہوگی جب میرا محبوب میری طرف نگاہ کرے گا۔ اگرچہ میرے محبوب تم مجھ پر ستم کر رہے ہو، جفا کر رہے ہو، مجھے ستا رہے ہو، لیکن وہ میرے لیے ٹھیک ہے، لیکن دا مومنٹ جو ہی آپ میری طرف الفت بری محبت بری نظر ڈالو گے تو وہ میرے اوپر قیامت ڈال دے گا، وہ میرے لیے بہت بڑا مطلب میرے لیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ابھی الفاظ میں بیان نہیں کر پائے گی، کہ وہ ایسی کیفیت میرے دل کی ہو جائے گی کہ میں بے چین ہو جاؤں گا، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مدہوش ہو جاؤں گا، ہاں، نئے ہی ایک عالم میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر دوسرے مصرے میں، اسی شعر کے دوسرے مصرے میں ایک نئے اور انوکھے انداز میں کہتا ہے، میرے محبوب تمہیں قسم ہے میرے سر کی، ہاں، یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کو پتہ ہے کہ جس کا یہ عاشق ہوا ہے وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اب اپنی قسم دیتا ہے، کسی غیر کو نہیں دے گا، قسم اپنی اس کو دیتا ہے جو جانتا ہے وہ اس قسم کی لاج رکھے گا۔ کیا کہتا ہے؟ میرے محبوب اب آپ کو میں اپنے سر کی قسم دیتا ہوں، یعنی میرے محبوب میں جانتا ہوں آپ میری قسم کو رائے گاں نہیں کریں گے، آپ کو اس چیز کی فکر ہوگی۔ یعنی کیا کہتا ہے؟ تمہیں قسم ہے ہمارے سر کی، یعنی اے میرے محبوب میں آپ کو اپنے سر کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو میرا حق ہے، محبت کا حق تم پر ہے، ہمارے حق میں کمی نہ کرنے۔ کون سا حق؟ ہاں، مال و دولت کا حق نہیں، محبت کا حق، یعنی اے میرے محبوب میں تمہارے جس محبت کا حقدار ہوں وہ محبت مجھے دیجیے گا، یعنی اے میرے محبوب مجھے اپنی محبتوں سے محروم نہ کریے گے، تمہیں میرے سر کا واسطہ ہے، وہ محبت مجھ پر ہمیشہ لٹاتے رہے گا، اگرچہ تمہاری محبت بری نگاہیں مجھے بے ہوشی کرے گی، بے چین ہی کرے گی، لیکن میرے محبوب تب بھی آپ اپنی محبت بری نگاہیں، اپنی الفت بری نگاہیں مجھ پر جمائے رکھے، بنائے رکھے۔ ہائے ہائے، یہ عاشق کے دل کی، عاشق کے وجود کی، عاشق کے روح کی غذا ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس پہ نظر ڈالے، الفت بری نظر ڈالے، اور چاہے وہ نظر دیکھ کے، وہ نظر پڑتے ہی اگرچہ عاشق کیا بھسم ہو جائے گا، اگرچہ عاشق فنا ہو جائے گا، لیکن وہ فنا ہونا بھی ایک عاشق کے لیے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، جس طرح کوہ طور پہ موسیٰ فنا بے ہوش ہو گیا تجلی نور سے، ہاں، یعنی وہ محبوب کی نظر پڑ گئی تھی عاشق پہ اور عاشق کیا ہو گیا؟ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب جب کہ تمہاری نظر میرے اوپر نگاہ ہے، محبت بری نگاہ میرے اوپر پڑے گی تو میرا جو حال ہوگا ہونے دیجئے میرے محبوب، لیکن تم میرے محبت میں کمی نہ کرنا، تم برابر مجھ پہ محبت کا جو میں حقدار ہوں، جس محبت کا حقدار ہوں وہ محبت آپ مجھے برابر دیتے رہیے گا۔ سمجھے بات؟ یعنی یہ مطلب مقام ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا شاعری اصل میں کیا ہوتا ہے؟ شاعری کو کیوں کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو دماغی شعور ہوتا ہے نا، وہ شعور کو بولتے ہیں، جس کو آپ وہ راہل گاندھی کا ایک وہ سین ہے، بائی ٹاٹا فنا فٹ،
یعنی یہاں شاعری کی بات جب کرتے نا یہاں عقل کو چھٹی ہوتی ہے لیکن شاعری میں ایک چیز وہ عشق یا شاعری ہوتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا شاعری. ایک ہوتی ہے وہ فلسفہ کی شاعری. وہ فلسفے کی شاعری جو ہے نا وہ یہاں کم ہی آتی ہے. اس کا مسکن جو ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے. لیکن جو عشق کی شاعری ہے عرفان کی شاعری ہے اس کا مرکز اوپر نہیں, اس کا مسکن اوپر نہیں بلکہ سیدھے روح میں ہوتے, سیدھے دل میں ہوتی ہے. تو آپ سمجھیے ان شارٹ ورڈز جہاں تک میں نے سمجھا ہے شاعری جو ہے نا اس کی غلاف جو ہے نا جو عشق یا شاعری کی غلاف ہے کور ہے وہ دل ہوتا ہے. اور یہ دل جب اس میں کور ہوتا ہے پھر اندر میں جو بت ہوتا ہے نا, سمجھ آ رہی ہے میری بات, یعنی کعبہ کے اندر, کعبہ کیا ہے, کعبہ کے باہر غلاف ہیں اور اس غلاف کی وجہ سے کعبہ کی خوبصورتی چمکتی, کعبہ محفوظ ہے. لیکن اس کعبے کے اندر کیا ہے, وہاں پہ ایک پتھر ہے جو تبارکن وہاں پہ ہے. اسی طرح سے جو دل ہے, دل غلاف ہے کس کا, شاعری کا. لیکن پھر شاعری کا بھی اندر جو قبلہ ہے نا وہ روح ہے. کیا ہے, وہ روح ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تب آپ کو شاعری کی چاشنی مل جائے گی, ورنہ شاعری اس انسان کے لیے بے سود ہے جو اس کی چاشنی کو سمجھ نہ پا سکے گا. چلیے شکریہ.